اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے سرزمین پاکستان میں ہمیں ایک ایسی الہی تنظیم سے وابستہ کیا ہے جو مکتب آل محمد کی سربلندی کے لیے فکر خمینی اور فکر قائد شہید علامہ عارف الحسینی کی مطابق اپنی جد و جہد کر رہی ہے۔ جس طرح کہ برادر محترم جناب حجت الاسلام آغائے زیغم بیان کر رہے تھے کہ ہم اس الہی تنظیم کو در حقیقت ایک ذریعہ سمجھتے ہیں دین خدا کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے کا۔ اس کے اہداف وہی ہیں جو انبیاء الہی کے اہداف تھے، اس کے مقاصد وہی ہیں جو ائمہ ہدی، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے مقاصد ہیں۔ لہذا قرآن کریم ہمارا حقیقی دستور ہے، ہمارا حقیقی منشور ہے، ہم نے اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ہمارے دستور کے اندر دو مرحلوں میں جو اہلیت اور شرائط ہیں ممبران اور عہدیداروں کی، ان کو بیان کیا گیا ہے، اور چونکہ ہم نے آج دستور کا امتحان بھی دینا ہے تو چلیں ان دو باتوں کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو تنظیم کا رکن بننا چاہتا ہے، ساتھی بننا چاہتا ہے، ممبر بننا چاہتا ہے اس الہی تحریک میں، اس کو مندرجہ ذیل خصوصیات کا حامل ہونا پڑے گا۔ نمبر ایک، دیندار اور اسلامی احکام پر عمل پیرا ہو۔ یہ جو اسلامی احکامات ہیں اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اس الہی تنظیم میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تنظیم کے یا اس جماعت کے جو اہداف ہیں، اغراض و مقاصد ہیں، ان پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اسلام کی جامعیت کا ادراک رکھتا ہو، وہ اس بات کو سمجھتا ہو کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ چونکہ پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق، سیاست جو ہے وہ ہماری اپنی مرضی کی۔ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ آپ انفرادی زندگی میں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں تو یہ کافی ہے۔ تو جامع جو ادراک ہے دین کا وہ ضروری ہے اس فرد کے لیے جو اس الہی تنظیم سے وابستہ ہے۔ علم و تقوی، امانت و دیانت، فہم و فراست، راہ خدا میں ثابت قدمی اور استقامت، دینی و اجتماعی خدمات کے سلسلے میں دوسروں سے قابل اعتماد و ممتاز ہو۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اس الہی تنظیم میں جب آ گئے اس جماعت کے اندر تو ہم اصلاح معاشرہ کی جد و جہد کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ وہی فرد معاشرے کو بدل سکتا ہے جو پہلے خود کو بدلے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری اٹھائیں جبکہ ہم نے اپنی اصلاح نہ کی ہو، تو وہ ہدف حاصل نہیں ہوتا۔ تدین، تعہد، جرأت و شجاعت، خود اعتمادی، قوت فیصلہ، وسعت نظر، وسعت قلب و نظر، ارادے کی پختگی، اتحاد و اخوت کا عملی پیروکار، عمل پیہم، باہمی مشاورت، خود احتسابی کے لیے آمادگی، امانت داری، رازداری اور خلوص۔ کتنے خوبصورت الفاظ میں ایک جملے کے اندر بہت ہی، وہ کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کیا گیا ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو ایک الہی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ تدین ہو، دیندار ہو وہ اپنے ذاتی کردار کے اندر، اس کے اندر جرأت اور شجاعت ہونی چاہیے، تعہد ہونا چاہیے، جو عہد کرے وہ اس عہد پہ پابند ہو۔ ہم نے جب بھی کوئی ذمہ داری لی تو ہم نے ایک حلف اٹھایا ہے، اس حلف پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے۔ اسی طرح قوت فیصلہ ہو، وسعت قلب و نظر ہو۔ بہت سارے بعض باتیں ہوتی ہیں، بعض مسائل آتے ہیں، ہمیں اس میں وسعت قلب و نظر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جتنی ذمہ داری انسان کی بڑھتی ہے اتنا ہی اس کو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ نہیں ہو سکتا
تقاضے پورے نہیں ہو سکتے کہ آپ وسعت قلب و نظر نہ رکھیں تو آپ نہیں چل سکتے سب کے ساتھ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ خدا کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ یہ وسعت قلب بہت ضروری ہے ایک الہی جماعت کے ایک کارکن کے لیے۔ پھر اس کے دوسرے مرحلے میں کچھ چیزوں کی ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو فرائض ہیں ایک عہدیدار کے اور کارکن کے، ذمہ داریاں ہیں، پہلا یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے۔ یہ آپ پر بھی ضروری ہے اور مجھ پر بھی ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین کی طرف راغب رہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے۔ وہ آدمی جو مطالعہ نہیں کرتا، اس کی مثال دی جاتی ہے پانی کے اس تالاب اور جوہر کی جہاں پہ جب نیا پانی نہیں ہوتا تو وہ بدبو دینے لگتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی فکر بھی جب تک نیا مطالعہ، نئے مطالب، نئی کتابیں اس کے مطالعے میں نہیں آتی تو انسانی ذہن بھی جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں تلاطم ضروری ہے، اس لیے دینی کتابوں کا مطالعہ ایک الہی جماعت کے کارکن کے لیے ضروری ہے۔ احکامات الہی کی پابندی کرے۔ بنیادی طور پہ ہمیں جہاد بالنفس سے آغاز کرنا ہے۔ مرحباً بقوم قضوا الجہاد الاصغر، آفرین ان لوگوں پر جو چھوٹا جہاد کر کے واپس آئے ہیں، اب انہیں بڑے جہاد کی تیاری کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑا جہاد کون سا ہے جس کی ہم نے تیاری کرنی ہے؟ فرمایا جہاد النفس، اپنے نفس امارہ کو شکست دینا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 حدیث میں اس کے ابتدائی 4 مراحل بیان کیے ہیں جہاد نفس کے۔ سب سے پہلے انسان مشارطہ کرے، وعدہ کرے، عہد کرے کہ میں آج پورا دن اپنی ان الہی فرائض کو ادا کروں گا، محرمات سے دوری اختیار کروں گا۔ اور پھر مراقبہ کرے، اپنا اوپر نگاہ کرے، اپنے کردار پہ نگاہ کرے، خود بجائے یہ کہ کوئی اور مجھے ڈانٹے کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، میں خود اپنے اوپر نگران بن جاؤں، نگرانی کرے اپنی۔ اور جب رات کا ٹائم ہو تو سونے سے پہلے احتساب کرے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا، احتساب کیا جائے، خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ ذاتی کردار کے اندر بھی تنظیمی ذمہ داریوں پر بھی، اس سے پہلے کہ میرا کوئی احتساب کرے مجھے اپنا آپ احتساب کرنا چاہیے، خود اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک الہی جماعت کے ایک رکن کے لیے ضروری ہے۔ آخری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس الہی جماعت کے اندر جو ذمہ داری لی ہے، ان ذمہ داریوں کو ایک عبادت کے طور پر ہم انجام دیتے ہیں۔ یہ ان جماعتوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی پیپلز پارٹی کی طرح کی جماعت نہیں ہے، یہ ایک الہی جماعت ہے، یہ نون لیگ کی طرز کی جماعت نہیں ہے۔ یہاں ہمارا آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں رائے دینا، یہ سب قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے دستور میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر کام کو قربتاً الی اللہ انجام دے، خدا کی رضا کے لیے انجام دے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں کیا یہ خدا کی رضا کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر خدا کی رضا کے لیے ہے تو پھر ہم اپنے حلف کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، اس کے جو ہم نے حلف لیا ہے۔ اس الہی تنظیم میں ہمیں اپنے کاموں کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔ من استوى یوماہ فہو مغبون، جس کا کل اور آج ایک جیسا ہو وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ ہمارا آج گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارا کل آنے والا آج سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، پیش رفت کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں ادا کریں۔ 2 بڑی خوبصورت دستاویز ہیں۔ سب سے اہم دستاویز یہ دستور ہے جو ہمارے کام اور ہماری ذمہ داریوں کو متعین کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گزشتہ دور میں ایک بہترین کتاب شائع کی گئی رہنمائے مسئولین، جس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا،
ایک دفعہ پھر اس کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے کچھ اضافات کے ساتھ، کچھ نظر ثانی کے بعد۔ میں اپیل کروں گا شعبہ تنظیم سازی کی طرف سے کہ یہ رہنما مسئولین یونٹس کے لیے بہترین رہنما ہے، تحصیل سیٹ اپ کے لیے بہترین رہنما ہے، ضلع کی ذمہ داریاں کیسے ادا کی جاتی ہیں۔ دستور اجمالی طور پہ بہت ساری باتیں بتاتا ہے، لیکن رہنما مسئولین میں جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سکھایا جاتا ہے، اس طرح کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو میں اپیل کروں گا کہ اپنی تنظیمی ذمہ داریوں کو بہتر سے بہتر انجام دینے کے لیے ہمیں اس کتاب کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ وہ ابھی کچھ دیر میں آپ کے درمیان تقسیم کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو دستور کے بعد دوسری اہم دستاویز کے طور پہ اس کا مطالعہ بھی لازمی سمجھیں اور اس پہ عمل درآمد کو بھی لازمی قرار دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔